بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سورہ فاتحہ فطرت انسانی کی ترجمان ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح سے اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ الفاتحہ کا مفہوم ہے کھولنے والی، یعنی کہ دا اوپننگ سورہ آف دا ہولی قرآن۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ مینشن بھی کر چکی ہوں، لیکن سب سے معروف نام جو ہے وہ الفاتحہ ہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور ان آیات میں در حقیقت فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے، وہ اس طرح سے کہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان اس صورت کے ذریعے سے اس حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق بھی ہے، ایک مالک بھی ہے، اور وہی اس کا ایسا رب ہے، یعنی پروردگار ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر اس حقیقت تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے کہ انسانی اعمال بیکار نہیں ہیں، بلکہ ان کا اچھا یا برا نتیجہ نکل کر رہے گا، اور پھر اس نتیجے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ البتہ عملی زندگی میں اچھے اعمال کے لیے انسان ایک متوازن اور معتدل راستے کا بھی محتاج ہے۔ یہ معتدل اور متوازن راستہ انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے وہ مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے درخواست کرے کہ وہ اس کے سامنے صراط مستقیم کو واضح کر دے، اور پھر اس پر چلنے کی بھی اسے توفیق عطا فرما دے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت، یعنی کہ سورۃ العلق کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کروایا گیا، اسی طرح سے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب العالمین کروایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کو پہلے سے جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن وہ مانتے اس لحاظ سے تھے کہ کائنات کے خالق، مخلوقات کے رازق، سماعت و بصارت کے مالک اور زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھنے کے اعتبار سے رب کا لفظ وہ اپنے سرداروں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور آج بھی عربی زبان میں آقا اور غلام کے لیے رب اور عبد ہی کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب کروایا، اور یہی بات جو ہے وہ قریش کی مخالفت کی اصل وجہ بنی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو آقا مان کر اس کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے بعد کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی کچھ اور صفات کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت میں جوش اور تسلسل ہے۔ پھر یہ کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا پھر وہ لازمی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ اب ہم اسی کے بندے ہیں، لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جس کو بھی اپنا رب مانتا ہے اسی سے مدد بھی مانگتا ہے، پھر وہ اسی سے راستہ بھی پوچھتا ہے کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو سورۃ فاتحہ میں بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانو، اسی کی بندگی کا عہد کرو، اسی سے مدد مانگو، اور پھر اسی سے التجا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ تو نے انعام کیا ہے، یعنی کہ جن سے تو راضی ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ پھر اس دعا کے جواب میں اگلی سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ان الفاظ کے ساتھ کہ قرآن حکیم ہدایت ہے،
طلبگاروں کے لیے۔ گویا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن حکیم اس دعا کا جواب دعا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ امام ابو جعفر بن جریر کا فیصلہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم توفیق دیے جائیں ہر اس چیز کی جو خدا کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے خدا اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دے دیا گیا کہ جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی تھے، صدیق تھے، شہید تھے اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی توفیق دے دیا گیا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو تو خدا کی طرف سے ہدایت حاصل ہو ہی چکی ہے، تو پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بنائی اور ہمیشگی کا طلبگار رہے، اس لیے کہ بندہ ہر گھڑی اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ دن رات اپنے خدا کی طرف ہی محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سورۃ فاتحہ میں سکھایا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے، کیونکہ ہر قدم پر شیطان کے پھندے کا شکار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ اپنے در کا بکاری بنا لے۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے کا کفیل ہے، خاص طور پر بے قرار، محتاج اور صرف اسی کی طرف اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب ہی کو پکارے، اپنی ہر ضرورت کے وقت، اپنی ہر حاجت کے وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارے اور اللہ تعالیٰ کے در کا ہی بکاری بن کے رہے۔ میرا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا، تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔